السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 19 ستمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں حقیقت کھول کر رکھ دی۔ روسی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ برکس میں پاکستان کی رکنیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم کا مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب۔ انتخابات کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ صدر آصف علی زرداری نے مقبوضہ کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کو مسترد کر دیا۔ انتخابات آزادی اور حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مودی سرکار کے خلاف زبردست نعرے بازی۔ پاکستان میں چشمہ کے مقام پر ایک اور بجلی گھر بنایا جائے گا۔ چین کی سرمایہ کاری اور تعاون سے منصوبہ مکمل ہوگا۔ مودی کی آبی دہشت گردی جاری۔ بھارت کا دریائے چناب کے پانی پر قبضے کا مذموم ارادہ۔ سندھ طاس معاہدے میں ترمیم کے لیے پاکستان کو باضابطہ نوٹس بھیج دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں منیر اکرم نے فتنہ الخوارج کو افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قومی سطح پر فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا۔ پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ TTP کے خطرے کو ختم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرے، بین الاقوامی برادری افغانستان میں اپنے مقاصد کو نظر انداز نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کی آواز دبانے پر گہری تشویش ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ، اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں روسی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ برکس میں پاکستان کی رکنیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی، جس میں فریقین نے متعدد شعبوں میں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسحاق ڈار نے روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک سے وفود کی سطح پر دفتر خارجہ میں بات چیت کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھی برکس کی رکنیت کے لیے اپلائی کیا ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تجارتی، معاشی اور ثقافتی تعلقات مضبوط کریں گے۔ جبکہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات درست سمت میں گامزن ہیں اور توانائی کے شعبے میں تعاون آگے بڑھایا جائے گا۔ افغانستان کے معاملے میں بھی پاکستان اور روس کا تعاون جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت، صنعت، توانائی، کنیکٹیویٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں مضبوط بات چیت اور تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز PNS شمشیر نے آپریشن میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق PNS شمشیر اس وقت خلیج عمان میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعینات ہے، جس نے دوست ممالک کے ساتھ آپریشن ٹیلون گرپ میں شرکت کی۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے جہاز HMS لنکاسٹر کے ساتھ بھی مشق کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی تعاون کو بہتر بنانے اور خطے میں مشترکہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت بحر ہند میں انسداد بحری قزاقی اور انسداد منشیات کے لیے بھی سرگرم ہے۔
پاک بحریہ بحر ہند میں قومی اور بین الاقوامی سمندری راستوں کی نگرانی کے لیے اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کشمیری مہاجرین کے وفد سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے انتخابات کشمیری عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مودی حکومت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ وفد نے صدر کو آزاد جموں کشمیر میں پناہ گزینوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے غیر قانونی اقدامات اور مظالم پر احتجاج ریکارڈ کروایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مہاجرین کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ آزاد کشمیر حکومت سے کہا جائے گا کہ وہ مہاجرین کے لیے گزارا الاؤنس میں اضافہ کرے اور دیگر امدادی اقدامات فراہم کرے۔ چین چشمہ کے مقام پر 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر بنائے گا۔ 2030 تک چین کے تعاون سے 4730 میگا واٹ سستی اور شفاف بجلی پیدا ہونے لگے گی۔ اس وقت کراچی میں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے 2 ایٹمی بجلی گھر پیراڈائز پوائنٹ ساحل سمندر پر سستی اور شفاف بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ چشمہ کے مقام پر 320 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے 2 اور 340 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے مزید 2 ایٹمی بجلی گھر شفاف اور سستی بجلی بنا کر قومی گرڈ میں شامل کر رہے ہیں۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی جنرل کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چشمہ کے مقام پر چین کی معاونت سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے نئے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس طرح چین کے تعاون سے پاکستان میں 4730 میگا واٹ سستی اور محفوظ بجلی پیدا ہونے لگے گی۔ مہنگی بجلی سے پریشان صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی کی قیمت میں 57 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کروا دی ہے، جس کی سماعت 26 ستمبر کو ہوگی۔ قیمتوں میں کمی اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگی۔ قیمتوں میں کمی کی صورت میں اطلاق آئندہ ماہ کے بلز پر ہوگا۔ شمالی کوریا کے 2 قسم کے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز کے کامیاب تجربات، کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ شمالی کوریا کی سلامتی اور دفاع کو مزید مضبوط کریں گے۔ نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو اپنی روایتی اور جوہری صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ شمالی کوریا نے جولائی میں ان ہتھیاروں کے تجربات کا اعلان کیا تھا، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نارتھ کوریا کا ہتھیاروں میں بے پناہ اضافہ اور نت نئے جوہری تجربات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ روس کو یہ ہتھیار برآمد کرے گا۔ گزشتہ برس کم جونگ ان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تھی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے خلاف مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ کشمیری مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت کی سازشوں اور بندوق کی نوک پر منعقد ہونے والے انتخابات ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی طرح کے الیکشن آزادی اور حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی کے 90 میں سے 24 حلقوں پر پولنگ ہوئی۔ انتخابات کے دوران بھارتی فوج نے سری نگر کو فوجی قلعے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وادی میں جگہ جگہ گاڑیوں اور مسافروں کی تلاشی کا عمل جاری رہا۔ کشمیری رہنماؤں نے مودی کے انتخابی ڈرامے کا بائیکاٹ کیا۔ کشمیری رہنماؤں نے انتخابات کو بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو جائز قرار دینے کی چال قرار دیا۔ بھارت کا دریائے چناب کے پانی پر قبضے کا مذموم ارادہ، سندھ طاس معاہدے میں ترمیم کے لیے پاکستان کو باضابطہ نوٹس بھیج دیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق سندھ طاس معاہدے کی شق 12 کی ذیلی شق 3 کے تحت ترمیم کے لیے بھارت نے پاکستان کو باضابطہ نوٹس 30 اگست کو دیا۔ اس شق کے تحت بھارت اور پاکستان معاہدے میں متفقہ طور پر ترامیم کر سکتے ہیں۔ بھارتی موقف کے مطابق 1960 سے اب تک آبادی میں اضافے اور معاہدے سے جڑے زرعی مقاصد سمیت پانی کے استعمال کی صورتحال میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے۔ نئے آبی ذخائر کے منصوبوں کی تعمیر میں موجودہ معاہدہ معاون ثابت نہیں ہو رہا۔
بھارت نے دہشت گردی اور مبینہ دراندازی کو بھی سنتاس معاہدے سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردی اور دراندازی کے باعث اپنے حصے کا پانی بھی استعمال نہیں کر پا رہا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ 2024 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ملتان میں اسٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز کے دوسرے ٹی20 میچ کے دوران ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی 21 ستمبر کو دبئی واپس چلی جائے گی۔ میگا ایونٹ کا آغاز 3 اکتوبر کو شارجہ میں میزبان بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا۔ آئی سی سی نے مین اور ویمن ورلڈ کپ کے لیے یکساں انعامی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے مجموعی انعامی رقم 225% اضافے کے بعد 7.96 ملین امریکی ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ ورلڈ کپ فاتح ٹیم کو 2.34 جبکہ رنر اپ کو 1.17 ملین امریکی ڈالر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔